الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے طوفان اور عذاب کی علامت تنور کو مقرر فرمایا کہ جب تنور میں پانی آ جائے گا تو دلیل ہے کہ اب عذاب شروع ہو چکا ہے، اس لیے کہ تنور میں آگ جلتی ہے اور اس سے پانی خشک ہو جاتا ہے زمین کا، تو جب اس جگہ سے پانی نکلے گا تو دوسری جگہ سے کتنا نکلے گا۔ اور تنور بھی بہت پرانا تھا، یہ کوفہ میں تھا، بعد مفسرین نے تو لکھا حضرت اما ہوا کے زمانے سے تھا، وہ روٹیاں اس میں پکاتی تھی، پتھر کا تنور تھا، یعنی ایک مدت طویلہ سینکڑوں سال اس تنور پر گزر چکے تھے، لوگ اس میں روٹیاں پکاتے تھے۔ کہ جب اس میں پانی شروع ہو جائے اب بس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کشتی جو خشکی پر کھڑی ہے، جس کا کفار مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کون سے پانی پہ چلے گی، کہاں پانی ہے کہاں، اور اتنی بڑی کشتی ہے، 300 ہاتھ لمبی ہے، 30 ہاتھ چوڑی ہے، اتنی لمبی، اور اونچائی بھی اس کی بہت ہے، ہاتھ سے مراد پورا ہاتھ، یعنی 1 میٹر کی مقدار آپ سب۔ جب پانی نکلا تو حکم ہو گیا کہ اب ہر وہ جانور جو پانی میں نہیں ہے یا پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا ایک ایک جوڑا آپ لے لیں۔ سب جانور اکٹھے ہو گئے اللہ کے حکم سے، ان میں سے ایک ایک جوڑے کو آپ ہاتھ مارتے تھے اور وہ سوار ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ چونٹی کا بھی جوڑا لیا، چونٹیوں کا بھی یہ بھی لیا، کیونکہ بھی پانی میں مر جاتی ہے، لیکن جو پانی میں زندہ رہنے والے جانور ہیں وہ نہیں لیے، یا جو کیچڑ میں زندہ رہتے ہیں یا کیچڑ اور پانی سے پیدا ہو جاتے ہیں بہت سے چیز، وہ نہیں لیے، ہر قسم کا جانور۔ اور ایسی اب اس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے جانور بھی تھے، لیکن عذاب الہی کا ایسا ان کے اوپر بھی دہشت تھی کہ ان کی مجال نہیں تھی کہ کوئی حرکت کرتا، تب ایسے خوف سے اس میں 150 دن گزارے، 150 دن رجب میں شروع ہوا ہے اور 10 محرم کو جا کر یہ عذاب ختم ہوا ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر بھی کہا ہے کہ وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے کھول دیے بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، وہ نہروں کی نہریں کھول دی آسمان سے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو چشمہ بنا دیا، وہ پانی ابلنے لگا، دیکھتے دیکھتے اتنا ہو گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے اس میں۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، فار یفورو، ابلنا، فار یفورو، تنور یہ تنور عام تنور مراد ہے جس میں روٹی پکاتے ہیں، یہ تنور لفظ اسی سے نکلا ہے۔
قلنا ہم نے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ اٹھا لیجئے فیہا اس کشتی میں من کل ہر جانور میں سے زوجین جوڑا، اثنین دو جوڑے دو، اثنین تاکید ہے یعنی مذکر مؤنث مذکر مؤنث اس طرح اٹھا لی. وَأَهْلَكَ، اور اپنی فیملی اور گھر کے لوگوں کو لے لو ساتھ، جن میں حضرت کی جو ہے نا وہ 3 بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، زوجہ تھیں. الا من سبق علیہ القول، مگر وہ جن پر بات گزر چکی ہے، یعنی جن پر مہریں لگ چکی ہیں اور ہماری طرف سے ان کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے جو ہے فیملی میں سے. تو ان کا حضرت کی دوسری بیوی اور ان کا بیٹا کنعان، جس کے جو کافروں کے ساتھ ہمیشہ رہے اور کافروں کی حمایت کی، انہوں نے ان پر مہر لگ چکی تھی، وہ مراد ہے. ومن آمن، اور کس کو لے لو اپنے ساتھ جو ایمان لے آئے، 80 آدمی تھے، 80 آدمی تھے، مرد اور خواتین، یہ لے لو. تو 3 چیزیں، یعنی ہر جانور کا جوڑا اور اپنے اہل جن میں آپ کے بچے بیویاں اور بچوں کی بیویاں، اور ومن آمن، اور جو ایمان لائے. وما آمن معه الا قلیل، اللہ نے فرمایا اور ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے سے. 80 آدمی 950 سال کی محنت کے بعد ایمان لائے. 80 آدمی 900 سال 9.5 سال. آج ہم تھوڑی کسی کو تبلیغ کر دی، بتا وہ نہ مانے، ہمارا دل کھٹا ہوتا ہے، یار کیا لوگوں کا، لوگ سنتے تو ہے نہیں. اور بد حوصلگی کی بات. دیکھو 950 سال 80 آدمی طرف، اور ساری خواتین کو، یعنی دنیا بھر میں جو عورتیں تھیں یعنی وہ سب باز کر دی گئی تھیں. باز، ان میں بچے نہیں ہوئے تھے، یہ عذاب بچوں پر نہیں آیا. ہاں جی، بچوں کا عذاب. اور ہر قوم میں اسی طرح ہوا، جس پر بھی عذاب آنا مقدر ہوتا تھا اس کے اندر باز کر دیے جاتے تھے پہلے ہی. ان میں بچے نہیں ہوتے، سب بڑے ہوتے تھے جن پر عذاب آتا تھا. یہ عجیب ہے. اس میں مفسرین نے بھی لکھا ہے، بہرحال یہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے جو ایک اور کتاب میں بھی، قصص الانبیاء میں بھی ذکر ہے کہ جب وہ کشتی اب 150 دن کافی سارے مہینے بن جاتے ہیں تو اس میں اب گندگی بہت ہو گئی. اس کے لیے کیا کریں؟ تو نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ جو ہاتھی ہے اس کے سونڈ پر ڈنڈا مارے. آپ سونڈ ڈنڈا مارے تو زور سے چھینکا تو یہ اس میں سے سور پیدا ہوا، پگ. اس لیے پگ ہاتھی سے بہت ملتی جلتی تھی، اسی کے قبیلے میں سے، ایلیفنٹ قبیلے میں سے. یہ قبیلہ ایک ہی ان کا. بس سب کھا گئے گندگی، پھر آگے الاتے ہیں بچے. اور دوسرا چوہے بہت ہو گئے. چوہے جوڑا لیا تھا، وہ بڑھ گئے چوہے اور وہ اترنے لگے اس کو. فرمایا شیر کے ناک پر ڈنڈا مارو، تو زور سے چھینکا تو اس میں سے بلی پیدا ہوئی. یہ لکھا ہے بعض روایات. بہرحال بلی چوہوں کے لیے سو مقرر کی گئی تھی اور یہ اس کام کے لیے مقرر کیا گیا. فقال ركبوا فيها، فرمایا سوار ہو جو اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یا تو یہ پڑھتے ہوئے، سوار ہوتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، یا تو یہ رکبو، یہ پڑھتے بسم اللہ مجریہا مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. مرساہا رکنا ہے. مرسا ارسا یرسی، ارسان کا معنی ہے لنگر ڈال دینا. لنگر، اینکر جس کو کہتے ہیں، بحری جہازوں کے ارد گرد ہوتے تو لنگر انداز ہونا. تو مرساہا مجریہا چلنا، مجریہا و مرساہا. حالانکہ یہ مجراہا پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو ایسے بتایا اور وہ آپ سے آیا، اس لفظ کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، مجریہا و مرساہا. اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی توقیفی ہے قرآن کا، یعنی توقیفی اللہ نے دیا ہے، ایسے پڑھنا ہے لفظ. حالانکہ مجراہا و مرساہا، یعنی مجریہا و مرساہا.
یا تو یہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا آپ نے کہا سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام پر یہ چلے گی، رکے گی، پوری دنیا میں طوفان رہے گا، اس میں امن ہوگا۔ چنانچہ اتنی بڑی بڑی موجیں ہوتی تھی لیکن کشتی میں کوئی ڈھلکا نہیں ہوتا تھا، تو بالکل آرام سے چلتی تھی۔ اور چلتی چلتی خانہ کعبہ گئی، وہاں پر 7 چکر لگائے، اور پھر جہاں جہاں پانی تھا وہ گھومتی پھرتی، اب خود گھومتی پھرتی رہتی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ 6 مہینے اس نے پوری قوم کو سیر کرائی۔ ان ربی لغفور رحیم، یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے بسم اللہ مجھے مرسد سواری کے وقت۔ تو لکھا ہے کہ بہت حفاظت ہوتی ہے آدمی کی، بالکل بہت حفاظت۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ ہویا تجری بہم فی موجن کل جبال، وہ چل رہی تھی بہم ان کو لے کر، فی موجن موجوں میں، کل جبال پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی طرح۔ اتنی بڑی کشتی، کوئی چیز نہیں تھی، صرف کشتی نظر آتی تھی، سب چیز پانی میں ڈوبی ہوئی، لیکن موجوں میں جس طرح پہاڑ کو موجیں لگے تو پہاڑ کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس طرح کشتی کو کوئی اثر نہیں تھا کہ اس کو دھلکے لگتا ہو، وہ ہلتی ہو، جیسے ہمیشہ ہر کشتی ہلتی ہے، لیکن یہ کشتی نہیں ہلتی تھی، یہ رب کی کشتی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اب حضرت نوح علیہ السلام، تب تھوڑی سی کشتی چلی، ابھی پانی زیادہ نہیں آیا تھا، تو ان کا بیٹے کنعان سے کہا جو سامنے تھا کہ تو بھی آ جا، کلمہ پڑھ لے اور ہمارے ساتھ سوار ہو، کیونکہ ومن آمن، ایمان والے آ سکے، کلمہ پڑھ لے، اب بھی تو باپ کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے، کلمہ پڑھ لے اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ لیکن اس کے پانی کم تھا ابھی، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تو آپ کی کشتی، میں پہاڑ پہ سوار ہو جاؤں گا۔ ونادى نوح ابنہ، نوح السلام نے آواز دی اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ آپ سے دور تھا، دوری پر تھا، معزل۔ یا بنیا، اے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ یہاں پر با کو ظاہر نہیں کرتے، ارکم معنا، ارکب مانے ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، ان کافروں کے ساتھ نہ رہو، تم چھوڑ دو ان کی جماعت کو، کلمہ پڑھ لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ قال، اس بدبخت نے کہا، سآوی الی جبل، میں ان قریب ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ پر۔ آوی، آوا یووی ایوان، ٹھکانہ پکڑنا، سآوی ان قریب میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا، الی جبل، پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے، پہاڑ بچا لے گا، کیونکہ ابھی ابتدا تھی نا، ابھی پانی، مجھے کیا پتا کہ یہ تو عذاب الہی پہاڑوں کو بھی غرق کر دے گا۔ قال، آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، جس پر اللہ رحم فرمائے، آج کوئی بچ نہیں سکتا، عذاب ہے، یہاں پانی نہیں ہے۔ وحال بینہم الموج، اور اسی دوران ان کے درمیان موج حائل ہوگی، بہت بڑی سی موج آئی اور اس کو پتہ نہیں بہا کر کہاں لے گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ اس کے بعد یہ تو تھا طوفان کی ابتدا، اور جو واقعہ ابتدا میں ہوا یہ ہوا، پھر میں نے بتایا 150 دن جو ہے وہ کشتی پھرتی رہی، خانہ کعبہ کا طواف دی گیا، کہتے خانہ کعبہ کو اللہ نے اونچا کر دیا تھا، لہٰذا اس کے ارد گرد پانی تھا، لیکن خانہ کعبے کی چھت کے اوپر پانی نہیں گیا، تو اللہ نے بلند کر دیا، وہاں بھی ان نے چکر لگائے۔ اس کے بعد اب آخر کے حال بیان کر رہے ہیں کہ طوفان ختم کیسی ہوا۔ قیلا، کہا گیا، یا ارض ابلعی ماء کے، اے زمین پی جا اپنا پانی، ابلعی، ابلعی، بالا یبلعم، نگلنا، ابلعی ماء کے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ابل امر کا، اب ابلعی ماء کے کہ نگل لے اپنا پانی، کہتے زمین سے جتنا پانی نکلا تھا وہ زمین نے چوس لیا، لیکن جو آسمان سے آیا تھا وہ جھیلیں بن گیا، نہروں میں چلا گیا، دریاؤں میں بن چلا گیا،
سمندر میں، جو اس سے نکلا تھا وہ سارا چوسا اس نے اپنا پانی. وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اور آسمان سے کہا اقلعی. اقلاع کہتے ہیں کسی شے کو جدا کر دینا. آپ جاؤ گے تو اس میں جو جہاز اٹھتا ہے اس کو اقلاع کہتے ہیں، ڈپارچر کو اقلاع کہتے ہیں، اقلاع اترنے کو حبوط کہتے ہیں. اے سما اقلعی، اے سما رک جا، یعنی اس کو ختم کر دے پانی برسانے. وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا. غیض الماء، پانی خشک ہو گیا، بالکل زمین خشک ہو گیا ایک دم. آرڈر اللہ کا آیا، دیر نہیں لگی، ورنہ پتہ نہیں کب خشک ہوتا. وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا. ایمان والے بچ گئے، کافر غرق ہو گئے. واستوت علی الجودی، اور کشتی جا ٹک گئی جودی پہاڑ پر. استوا یعنی انہوں نے قرار پکڑ لیا علی الجودی، جودی پہاڑ پر. یہ موصل کے پاس ہے یا شام میں یہ پہاڑ ہے؟ بعض نے تو شام کا کہا ہے، اور ترکی میں ایک شہر ہے جو بالکل شام کی سرحد پر ہے، پہلے شام کا علاقہ تھا. وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کشتی آ کر رکی تھی. وہ پہاڑ کا نام بھی جودی ہے. میں اس کے قریب تک گیا ہوں، لیکن حالات اچھے نہیں تھے اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا. لیکن وہاں کہتے یہاں وہ جودی پہاڑ یہاں بھی ایک ہے. دونوں تفسیر میں دونوں کا ذکر آتا ہے. یا تو یہ موصل جو عراق میں ہے وہاں بھی جودی پہاڑ تھا، وہاں رکی، یا وہاں رکی. وکیل، اور کہا گیا بعد القوم الظالمین، بعد القوم، دوری ہو، لعنت ہو ظالم قوم پر، ان کافروں پر لعنت ہو. یعنی جو مر گئے ان پر بھی لعنت ہو گئی، اور ایمان والے بچ گئے. اس کے بعد 60 سال تک نوح علیہ السلام زندہ رہے. اس واقعے کے بعد آپ کا انتقال ہوا. یہ جو آیات ہیں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عذاب آیا تھا یہ عالمی تھا. آج بہت سے مستشرقین جو ہے، جو اپنی طرف سے یہود و نصارہ قرآن میں وہ کرتے ہیں، قرآن کی باتیں سیکھ کر وہ کہتے ہیں جی یہ صرف نوح علیہ السلام تو آئی چونکہ اپنی قوم کی زیادہ عذاب انہی کی قوم پر آیا، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے. ایک تو اس لیے کہ اس وقت انسان جو تھے وہ تھے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے ارد گرد پھیلے ہوئے، اتنی زیادہ آبادی تو نہیں تھے، پورا عالم اس میں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو جوڑے اٹھائے جا رہے ہیں جانوروں کے اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ سارے عالم میں ہر چیز ختم ہو جانی ہے، ہر جاندار ختم ہو جائے گا. اگر دوسری جگہ جانور موجود رہتے تو ان کو ساتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو ساتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اٹھائیں؟ اور یہ جو کیفیت جس انداز میں قرآن مجید نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے، اور جس انداز میں کہا جا رہا ہے کہ زمین اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالمگیر قسم کا عذاب تھا جو پورے عالم کو شامل تھا، انٹرنیشنل قسم کا عذاب تھا. یہ کوئی جگہ بچی نہیں تھی، ہر جگہ پر پانی آیا اور ہر جگہ پر جاندار ختم ہو گئے. اب جو دنیا بنی ہے اور جاندار بنے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے ساتھ جانور لے گئے تھے انہی سے پہلے، اور نوح علیہ السلام کے جو 3 بچے ہیں انہی سے سارے عالم پھیلا. کہتے جی اتنی دنیا کیسے بن گئی ہے؟ ان 3 لڑکوں سے اتنی دنیا کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بھائی پہلے بھی تو اما ہوا اور آدم علیہ السلام 2 ہی تو آئے تھے، ان سے اتنی دنیا بن گئی، تو ان سے یہ تو پھر بھی 3 جوڑے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. حام، سام اور یافس 3 بیٹوں کی پوری دنیا اولاد ہے. حام، سام اور یافس، یہ پورا چائنا اور اس قسم سے لے کر یہ ہندوستان تک یہ سب یافس کی اولاد ہے. اور عربوں سے لے کر یورپ جتنے ہیں یہ حام کی اولاد ہے، اور یہ جتنے افریقی ہیں یہ سام کی اولاد ہے. کہتے وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام غصے ہو گئے تھے کیونکہ عذاب تھا. تو یہ جو سام تھے طبیعت کے، بعض ہوتے ہیں بس شرارتی طبیعت کے بھی ہوتے، تو جھانکتے تھے اور کافروں کو وہ بولتے تھے تو مزہ آ رہا ہے، کیسے جگ رہا ہے، وہ کر رہے ہوتے تھے، ڈوب رہے تھے. تو ان کو وہ نوح علیہ السلام اور ان پر تو بہت گریہ طاری تھا عذاب الہی کی وجہ سے. تو لیکن یہ تو نوح علیہ السلام بہت غصے ہو گئے.
سود اللہ وجہ، اللہ تیرا چہرہ کالا کر دے، بس وہ افریقی سارے ہو گئے اس کو اس لیے ان کے رنگ میں فرق آ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو قیل یعبد الماء کی، اس کے بارے میں کہا ہے کہ فصاحت اور بلاغت میں یہ جو قرآن کی آیت یہ عجیب و غریب آیت ہے، ایسی اللہ نے اس میں فصاحت اور بلاغت استعمال کی ہے کہ زمین کو براہ راست خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو تفسیر کشاف اور دوسری تفسیر جو فصاحت اور بلاغت پر لکھی گئی ان کو دیکھنے سے اس آیت کی حسن و جمال مزید واضح ہوتا ہے۔ بہرحال قیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا دوری ہو، یعنی لعنت ہو، لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو اللہ کی رحمت سے اس قوم کے لیے جو بڑی ظالم ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔